اپنے زرین خیالات کا جو ہے اظہار فرمائیں. انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے یہ جلسے عام کا اختتام ہوگا، اور پھر جو حضرات ابھی آئے ہیں ان کے لیے کھانے کا انتظام جاری و ساری ہے. والنٹر سے درخواست ہے کہ وہ جو ہے ان کو کامگاہ میں کھانے کی جگہ لے جائیں، ان کو کھانا وغیرہ کھلائیں، اور اس کے بعد جو ہے جلسہ گاہ میں ان کو لے آئیں. السلام. اور آگے کریں اور تھوڑا سا ادھر ایک منٹ میں کر رہا ہوں. اور صاحب ایسا کر لوں. ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک. حضرات جو موبائل وغیرہ استعمال کر رہے ہیں استعمال کیجئے، لیکن یہ آن لائن چل رہا ہے پروگرام، آپ دیکھ سکتے ہیں، ہمیشہ بھی دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ. جمعیت اہل حدیث ہند جو ہے ہماری، ابھی آپ اپنی اپنی سیٹوں پہ بھی بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں، موبائل پہ آن لائن چل رہا ہے جمعیت اہل حدیث ہند. اب آپ جو ہے شیخ کی تقریر میں شور شرابہ وغیرہ نہ کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عظیم الشان اجلاس کے عظیم صدر فضیلت الشیخ محمد آصف العمری حفظہ اللہ، امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث تلنگانہ، فضیلت الشیخ محمد حسین المدنی حفظہ اللہ، ناظم اعلیٰ صوبائی جمعیت اہل حدیث تلنگانہ، محترم ناظم اجلاس جناب نذیر احمد العمری حفظہ اللہ، نائب ناظم صوبائی جمعیت اہل حدیث تلنگانہ، اور ہمارے رفیق سفر جو حیدرآباد سے یہاں تک مجھے لے کے آئے، فضیلت الشیخ جناب حافظ عبد الغنی العمری حفظہ اللہ، دیگر اسٹیج پر تشریف فرما نہایت ہی معقر علماء کرام اور قرب و جوار اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے محترم سامعین حضرات، ایک سائٹ میں بیٹھی ہوئی پردہ نشین اسلامی خواتین، پیاری ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں، موضوع تو ہے ایک مرکزی موضوع اصلاح معاشرہ، اور اس موضوع کا بھی ایک حصہ جو مجھے دیا گیا کہ موجودہ دور میں مسلم نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی تربیت۔ میں یہاں جب پہنچا تو حافظ عبد الغنی صاحب اور نذیر احمد صاحب یہاں بیٹھے، ان کے ساتھ میں نے ڈسکس کی، حالانکہ بہت ہی اچھا موضوع ہے، میرا فیوریٹ موضوع ہے۔ میں نے بہت ہی معذرت کی اور کہا کہ میری کچھ پریشانیاں ہیں اور کچھ مجبوریاں ہیں جس کی وجہ سے میں اس موضوع کو ٹچ نہیں کر سکتا۔ ابھی کچھ دن پہلے یو پی کے اندر میں نے اس موضوع پر کچھ ڈسکس کی، اور آج کل جو ایک ماحول بنا ہوا ہے کورٹ وغیرہ میں جو اپلیکیشنیں گئی ہیں، اور باقاعدہ مسلم لڑکیوں کی طرف سے یہ اپلیکیشن گئی ہے کہ میں اپنی مرضی کے ساتھ، اپنی مرضی سے میں فلاں لڑکے کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہوں، میرے نکاح کے موقع پر میرے ماں باپ روڑا بنیں گے، لہٰذا میں پہلے ہی اپلیکیشن دے رہی ہوں کہ میرے ماں باپ کی مرضی کو کوئی دخل نہ ہو۔ اور ان اپلیکیشنز کی تعداد کتنی تھی اس کو میں نے جب بیان کیا، اور اس پر میں نے تھوڑا سا تبصرہ کیا کہ ہماری مسلم بچیوں کو سوچنا پڑے گا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، تو یو پی کی گورنمنٹ کی طرف سے ہمارے اوپر اس پر ایک کیس، انشاءاللہ اللہ رب العالمین کما حق ہو، جو اس کا حق، دعا کرنا چاہیے کہ اللہ حق بات بولنے کی توفیق عطا فرمائے، ہاں مصلحت کے ساتھ اور دور اندیشی کے ساتھ۔ بہت دور کا سفر کرتے ہوئے میں سیدھے آج آپ کے سامنے آیا ہوں۔ کل کا پروگرام تھا صاحب گنج کا ایک گاؤں ہے لال بتھانی، جو لوگ بہار بنگال کے سے تعلق رکھتے ہوں گے ان کو اچھی طریقے سے معلوم ہوگا کہ لال بتھانی کا علاقہ ایسا ہے کہ جب آپ کٹھیار کے علاقے سے جائیں گے تو یہاں سے جب آپ باگڈورا اتریں گے تو باگڈورا سے آپ کو تقریباً 250 کلومیٹر کا سفر کر کے آپ کو کٹیہار منہاری جانا پڑے گا، اور وہاں سے ایک ناؤ چلتی ہے اسٹیمر ٹائپ کی، اس میں جنریٹر وغیرہ لگا ہوتا ہے، پھر اس ناؤ پہ بیٹھ کے آپ کو 1.5 گھنٹے کا سفر طے کرنا پڑے گا، تب آپ کے پاس وہ گاؤں آئے گا لال بتھانی۔ رات کے 1 بجے کل ہمیں وہاں ٹائم ملا، 3 بجے پروگرام ختم ہوا، 4 بجے وہاں سے چلے، 6 بجے پھر منہاری پہنچا، منہاری سے 6 بجے پھر گاڑی ریزرو کی، پھر باگڈورا آیا،
اور 11 بجے کی فلائٹ وہاں سے پکڑ کے 1:30 بجے حیدرآباد آیا اور پھر شام تک یہاں پہنچا، مغرب کا وقت ہو چکا تھا۔ اتنا لمبا سفر طے کر کے پھر فوراً پروگرام میں شرکت کر لینا، میرے بھائیوں، یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ہمت دے اور سارے علماء کو ہمت عطا فرمائے۔ تو میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں۔ قرآن کریم کی یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلے تو یہ بتایا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے درمیان جو رسول تشریف لائے ہیں، جو آ چکے ہیں، وہ تمہارے ہی جنس سے ہیں۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تمہاری مضرت کی خبر ان کو پریشان کر دیتی ہے، تمہیں جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تمہاری تکلیف اس رسول پر، اس نبی پر شاق گزرتی ہے۔ حریص علیکم، تمہاری منفعت کے وہ خواہش مند رہتے ہیں۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں کے ساتھ ان کا معاملہ نہایت رحم و کرم کا معاملہ ہے، نہایت مہربانی کا معاملہ ہے۔ اس آیت میں دیکھیے، پہلی چیز تو یہ بتائی جا رہی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دوسری دنیا کا انسان تصور نہ کیا جائے، وہ تمہاری دنیا کے انسان ہیں، تمہارے جنس سے ہیں۔ اس آیت کے ٹکڑے کے اندر عقیدے کی بھی اصلاح کر دی گئی ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے درمیان ایک پیغمبر آئے ہیں، تمہارے درمیان جو رسول آئے ہیں وہ تم ہی میں سے ہیں، وہ بھی انسان ہیں۔ اٹھنے میں، بیٹھنے میں، لیٹنے میں، سونے میں، جاگنے میں، کھانے میں، پینے میں، چلنے میں، پھرنے میں، شادی بیاہ میں، بیوی میں، بچوں میں، الغرض ایک انسان کو جو تمام ضروریات پیش آتی ہیں، ان تمام ضروریات میں وہ تمہارے ہی جنس سے ہیں۔ تم اٹھتے بیٹھتے ہو، وہ بھی اٹھتے بیٹھتے، تم چلتے پھرتے ہو، وہ بھی چلتے پھرتے، تم کھاتے پیتے ہو، وہ بھی کھاتے پیتے تھے، تمہیں بیماریوں اور شفا ہوتی ہے، ان کو بھی بیماری ہوتی تھی اور شفا بھی ملتی تھی۔ تم شادی اور بیاہ کرتے ہو، انہوں نے بھی شادی اور بیاہ کی۔ جس طرح تمہارے ماں باپ ہوتے ہیں، ان کے بھی باپ عبداللہ اور ان کی بھی ماں آمینہ تھی۔ کوئی فرق نہیں تھا انسان ہونے کی حیثیت سے، وہ جنس سے، تمہارے ہی جنس سے تھے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہاری جنس سے تھے، جو چیزیں تمہیں پیش آتی ہیں وہ ان کو بھی پیش آتی تھیں۔ اور اصل اختلاف یہی تو تھا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے اور عرب کے کفار کے سامنے جب دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، تو مجھے اللہ کا رسول مانو، اللہ کا پیغمبر مانو، تو کافرین مکہ نے ہنستے ہوئے یہی تو کہا تھا، یہ کیسا نبی ہے، یہ کیسا رسول ہے، اپنے آپ کو رسول بھی کہتا ہے اور ہماری طرح اٹھتا بیٹھتا بھی ہے، چلتا پھرتا بھی ہے، کھاتا پیتا بھی ہے۔ وہ بڑے تعجب سے کہتے تھے، ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، اس نبی کو کیا ہو گیا ہے، اس رسول کو کیا ہو گیا ہے جو ہماری طرح بازاروں میں چلتا پھرتا ہے اور ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، اس کو کیا ہو گیا؟ ان کے تصور میں یہ چیز تھی، جو رسول ہوگا وہ بازاروں میں ہماری طرح چلے گا پھرے گا نہیں، کھائے گا پیے گا نہیں، یہ کھاتے پیتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، اس لیے نبی نہیں ہے۔ اور ہمارے یہاں ایک بہت بڑا طبقہ کیا تصور کرتا ہے، وہ کیا کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ واہ صاحب، رسول انسان کیسے ہو سکتا ہے، پیغمبر انسان کیسے ہو سکتا ہے، ہم
محمد रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मानते हैं, इंसान नहीं। और अरब के लोग इंसान मानते थे, रसूल नहीं। लेकिन मुस्लिम होने के लिए, मोमिन होने के लिए दोनों जरूरी है। नबी अकरम को रसूल भी मानना है और इंसान भी मानना है। और इसी को अल्लाह के रसूल ने कलमे के अंदर भी पेश कर दिया, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु। रसूल बाद में मानो, पहले मुझे अल्लाह का बंदा मानो और इस बात का इकरार करो, इस बात की गवाही दो कि मैं गवाही देता हूं कि यकीनन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम। तुम्हारे दरमियान जो रसूल आए हैं, जो पैगंबर आए हैं, वो तुम्हारी जिन्स से हैं, तुम्हारी नस्ल से हैं। उठने बैठने, खाने पीने, चलने फिरने में, शादी ब्याह में वो तुमसे अलग नहीं है। अब आप ये कहो कि वाह साहब अपने जैसा कैसे कह रहे हो आप? नहीं, यहीं से गलत तसव्वुर पैदा होता है। इंसान होने में हमारी तरह थे, लेकिन मकाम और मर्तबे में, दर्जे में नबी अकरम की शान में सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है, अर्श पर अल्लाह है और अल्लाह के बाद फिर ये जुमला याद रखिए, अल्लाह के बाद कायनात की सबसे बड़ी हस्ती, कायनात का सबसे बड़ा मकाम वाला इंसान, कायनात का सबसे बड़ा दर्जा अगर किसी को दिया जा सकता है तो उस दर्जे के हकदार हैं सिर्फ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुख्तसर में, शॉर्टकट में बस इतनी सी बात कही जा सकती है, हमने कहां अपने जैसा माना है? उठने में, बैठने में, लेटने में, सोने जागने, खाने पीने, चलने फिरने, शादी ब्याह, बीमारी, दुख दर्द, तकलीफ में अपने जैसा माना है। हमारे दो हाथ हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह के भी दो हाथ थे। हमारे दो पैर हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह के भी दो पैर थे। हमारी दो आंखें, नबी अकरम की भी दो आंखें थी। हम चलते फिरते हैं तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी चलते फिरते हैं। हमें और आपको दुख तकलीफ पहुंचता है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी पहुंचता था। हमें अपनी औलाद के खात्मे पर, किसी के इंतकाल पर दर्द होता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी अपनी औलाद के खात्मे पर तकलीफ हुई थी, दुख हुआ था और उसका इजहार भी आपने यूं किया था, इन्नल ऐन तदमउ वल क़ल्ब यहज़ुन वला नक़ूलु इल्ला मा युर्ज़ी रब्बुना व इन्ना बिफ़िराक़िका लमहज़ूनून। ये कहकर आपने उस दुख का इजहार किया था, ऐ मेरे बेटे इब्राहिम, तेरी जुदाई से मेरी आंखें अश्कबार हैं, वल क़ल्ब यहज़ुन, और मेरा दिल गमगीन है। लेकिन हम अपनी जबान से ऐसे जुमले अदा नहीं करेंगे जिससे हमारा परवरदिगार नाराज हो जाए, जिससे हमारा मौला नाराज हो जाए, जिससे हमारा रब नाराज हो जाए। यानी रब के नाराज करने वाले जुमले हम अपनी जबान से अदा नहीं करेंगे। लेकिन बाप को एक फितरी मोहब्बत होती है, उस फितरी मोहब्बत का तकाजा यह है कि तेरी जुदाई से मैं मगमूम हूं, तेरी जुदाई से मैं जरूर गमनाक हूं। अपनी बेटी रुकैया के इंतकाल पर भी आपने गम का इजहार किया था। अपने बेटे अब्दुल्ला के इंतकाल पर भी आपने गम का इजहार किया था। आपको खुशी भी हुई, आपको गम भी पहुंचे, तो खुशी और गम में, तकलीफ और आराम में हमारी जैसे थे। लेकिन मकाम और मर्तबे का जहां तक ताल्लुक है तो अल्लाह के बाद सबसे बड़ा दर्जा है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। बिल्कुल उसको यूं समझो, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7। एक महीने में कितने दिन होते हैं? अरबी हिसाब से 29 या 30। तो देखिए आज कौन सा दिन है? जुमा। कल क्या है? हफ्ता। परसों क्या है? इतवार। फिर पीर, मंगल, बुध, जुमरात, जुमा। दिन होने के एतबार से सब बराबर है। और 7 दिन के अंदर घंटे कितने होते हैं? 24। एक दिन में कितने घंटे? 24। जो 24 घंटे हफ्ते में हैं, इतवार में भी हैं, पीर में भी हैं, मंगल में भी हैं, बुध में भी हैं, जुमरात में भी हैं, और 24 घंटे रातों दिन मिलाकर जुमे को भी हैं। तो दिन होने के एतबार से 7 दिन बराबर है, कोई फर्क नहीं है। दिन होने के एतबार से सब बराबर। लेकिन मकाम और दर्जे के एतबार से देखा जाए तो जो फजीलत जुमे के दिन को हासिल है वो किसी और दिन को हासिल नहीं है।
انسان ہونے کے اعتبار سے، ہاتھ اور پیر، ناک اور کان ہونے کے اعتبار سے، چلنے اور پھرنے کے اعتبار سے ہم میں اور محمد رسول اللہ میں، نبی میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن مقام و مرتبے کے اعتبار سے جو درجہ، جو افضلیت، جو فضیلت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، وہ کائنات کی کسی مخلوق کو حاصل نہیں ہے۔ ایک مہینے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 29 یا 30۔ وہ ہر مہینے میں ہوتے ہیں، رمضان کے مہینے میں بھی 29 یا 30 دن ہوتے ہیں۔ مہینہ دن ہونے کے اعتبار سے سب برابر، لیکن مقام اور مرتبے کے لحاظ سے دیکھا جائے، فضیلت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو جو فضیلت، جو افضلیت، جو سریشٹھا، جو اونچا درجہ رمضان کے مہینے کو حاصل ہے، وہ کسی اور مہینے کو حاصل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے انسان ہونے کے اعتبار سے ہم میں اور نبی میں کوئی فرق نہیں تھا، لیکن مقام و مرتبے کے لحاظ سے کیڑے نکالنے والوں کو اس جملے میں بھی کیڑے مل جائیں گے، اور چائے کی ہوٹلوں پہ بیٹھ کے گفتگو بھی ہو جائے، اپنے جیسا کہہ دیا۔ میں ہاتھ، پیر، ناک، کان میں بتلا رہا ہوں، خوشی غمی میں بتلا رہا ہوں، اٹھنے بیٹھنے میں بتلا رہا ہوں، لیکن مقام اور مرتبے کے اندر جو درجہ محمد رسول اللہ کو حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتا۔ کیوں؟ نبی اکرم کو یہ فضیلت کس چیز نے دی ہے؟ یہ فضیلت عطا فرمائی ہے نزول قرآن نے، کیونکہ قرآن کی برکت سے بہت سی چیزوں کی حیثیتیں بدل گئیں۔ مکہ قرآن کے نزول سے پہلے ام الخبائث کہلاتا تھا، تمام بری اور گندی چیزوں کی ماں کہلاتا تھا، لیکن جب مکے کے اندر قرآن نازل ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کی برکت سے مکے کو ام القرى بنا دیا۔ قرآن کے نزول سے پہلے سارے فرشتے برابر تھے، لیکن قرآن کو لے کر جب جبرائیل امین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور قرآن لے کر آئے تو قرآن کو لانے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے جبرائیل کو سید الملائکہ، تمام فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ تمام مہینے برابر تھے، لیکن جس مہینے کے اندر قرآن نازل ہوا، اس قرآن کی برکت سے اللہ رب العالمین نے رمضان کے مہینے کو سید الشہور، تمام مہینوں کا سردار بنا دیا۔ اس مہینے کی جس رات میں قرآن کریم نازل ہوا، اس قرآن کریم کی نزول کی برکت سے اللہ نے اس رمضان کے اندر اس رات میں نازل ہونے والی قرآن کی برکت سے اس رات کو بھی لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر بنا دیا۔ جب قرآن نے ان تمام چیزوں کی حیثیتوں کو بدلا تو یہ قرآن جب جناب محمد رسول اللہ پر نازل ہوا تو اس قرآن کی برکت سے محمد رسول اللہ بھی سید الانبیاء قرار دے دیے گئے، تمام پیغمبروں کے سردار بنا دیے گئے۔ وہ تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ حریص علیکم، ہمیشہ وہ تمہاری منفعت کے، تمہارے فائدے کے متمنی رہتے ہیں کہ کیسے تمہیں فائدہ پہنچے، کیسے تمہاری زندگی کے اندر انقلاب آئے اور کیسے تم دھیرے دھیرے نیک اعمال کرتے ہوئے جنت کے قریب پہنچ جاؤ، گناہوں سے بچ جاؤ، جہنم سے دور ہو جاؤ، جنت کے قریب پہنچ جاؤ۔ یہ ان کی فکر رہتی تھی۔ حریص علیکم، وہ تمہارے منفعت کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں۔ اور اس کے بعد کہا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے ساتھ ان کا معاملہ بہت خاص ہے، رحم و کرم کا۔ حالانکہ اس پر بھی بہت کیچڑ اچھالا گیا۔ ستیارتھ پرکاش پڑھیے کتاب دیانند سرسوتی کی، بہت کیچڑ اچھالا گیا۔ دیکھو مسلمانوں کی کتاب قرآن خود کہہ رہی ہے محمد صرف مسلمانوں پر مہربان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا مطلب صرف مومنوں کے لیے مہربان ہے، غیروں کے لیے نہیں، دوسروں کے لیے نہیں۔ بہت لمبے چوڑے صفحے بھر دیے دیانند سرسوتی نے ستیارتھ پرکاش پر، قرآن کی اس آیت پر، بہت زبردست اس نے لوگوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کی ہیں۔ دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن خود کہہ رہا ہے، ان کی کتاب خود کہہ رہی ہے مومنوں پر مہربان ہے، یعنی دوسرے لوگوں پر نہیں۔ قرآن کریم کی جب
اسٹڈی کریں گے, مطالعہ کریں گے تو قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے مومنوں کے لیے ان کی محبت رحمت کچھ خاص ہے, یا بے تخصیص کے معنی میں بالمؤمنین رؤوف الرحیم, مومنوں کے ساتھ کچھ خاص تعلق ہے رحمت رحم و کرم کا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسروں کے ساتھ نہیں ہے, ظاہر ہے کہ اپنوں کے ساتھ خاص ہوتا ہی ہے. آپ کا بیٹا بیمار ہو جائے اور آپ کے پڑوس میں پڑوسی کا بیٹا بیمار ہو جائے تو جو وقت آپ اپنے بیٹے کو دیں گے وہ پڑوسی کے بیٹے کو نہیں دیں گے. پڑوسی کا بیٹا بیمار ہے, ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے, آپ زیادہ سے زیادہ اس کو دیکھنے چلے جائیں گے. غریب ہے, 1000 2000 5000 روپے دے کر آپ اس کی مدد بھی کر دیں گے. لیکن اگر آپ کا اپنا بیٹا بیمار ہو جائے, آپ کا اپنا لخت جگر بیمار ہو جائے تو آپ 10 دن بھی ہاسپٹل میں اپنے بیٹے کے بیڈ سے اٹھنا گوارا نہیں کریں گے جب تک کہ اس کو چھٹی نہ مل جائے, جب تک کہ وہ وہاں سے ریفر نہ کر دیا جائے اور گھر کی طرف روانہ نہ کر دیا جائے. آپ وقت بھی دیں گے اور اپنی الماری اور اپنی تجوری کا منہ کھول دیں گے, جتنا روپیہ خرچ ہونا چاہے ہو جائے لیکن میرے بیٹے کو ٹھیک کر دیا جائے, میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے. میرے بھائیوں, آپ اپنے بیٹے کے ساتھ جو خاص رحم و کرم کا معاملہ کر رہے ہیں, اس سے یہ تو نتیجہ نہیں نکلتا کہ پڑوسیوں کے بچوں سے آپ کو نفرت ہے یا دوسروں کے بچوں سے آپ کو نفرت ہے. اگر نبی اکرم کی شان میں قرآن نے یہ کہہ دیا کہ ان کا مومنوں کے ساتھ رحم و کرم کا ایک الگ معاملہ ہے, کچھ خاص معاملہ ہے, اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ دوسروں کے لیے مہربان نہیں ہے. یہ کہاں سے تم نے نتیجہ نکال لیا؟ قرآن خود محمد رسول اللہ کی رحمت عامہ کو عام کرتا ہے اور کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو پورے وشو کے لیے, ساری کائنات کے لیے ہم نے رحمت بنا کر بھیجا ہے. یہاں تو مومنوں کا ذکر ہی نہیں ہے, ساری کائنات کے لیے, سارے عالم کے لیے, پورے وشو کے لیے, پوری دنیا کے لیے ہم نے رحمت بنا کر بھیجا. اور اس میں انسانوں کے ساتھ بھی, انسانوں کے لیے بھی, جانوروں کے لیے بھی, جماعتات و نباتات کے لیے بھی. میرے بھائیوں, قرآن کی اس آیت نے کلیئر کر دیا ہے اور ایسی آیتوں کا جواب نہیں دیا ہے. ستیارتھ پرکاش نے اٹھایا تک نہیں اس آیت کو, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اس کو پڑھا بھی ہوگا لیکن اس پر آبجیکشن لگانے کی اس کو ضرورت بھی نہیں پڑی, اس نے چھوا بھی نہیں ہے اس آیت کو. قرآن ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہے, یہاں اس نے مومنوں کے ساتھ کچھ خاص رحمت کو بیان کیا ہے, اور ہے رحمت دیکھیے اس کی مومنوں کے ساتھ خاص. مسواک کتنی اہمیت رکھتی ہے. بخاری شریف کی حدیث اگر آپ پڑھیں گے تو وہاں یہ ملے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کے بارے میں فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک. کسی حدیث میں آیا عند کل مسجد, کسی حدیث میں آیا عند کل وضو, کسی حدیث میں آیا عند کل صلاۃ, ہر نماز سے پہلے, ہر مسجد میں جانے سے پہلے, وضو بنانے سے پہلے. لیکن مسواک کی اہمیت ظاہر ہے, کیا ہے؟ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک, اگر میری امت کی اوپر یہ دشوار نہ ہوتا. دیکھیے دشواری نبی اکرم کو کیسی لگ رہی ہے. میری امت پر اگر یہ کام مشقت بھرا نہ ہوتا, دشوار کن نہ ہوتا, پریشانی کا باعث نہ ہوتا, تو میں حکم دیتا کہ وہ ہر نماز سے پہلے مسواک کریں. لامرتهم, میں ان کو حکم دیتا. حکم فرضیت پر دلالت کرتا ہے, یعنی میں مسواک کو ہر نماز سے پہلے فرض کر دیتا, لیکن اس لیے فرض نہیں کر رہا ہوں کیونکہ یہ کام میری امت کے لیے دشوار کن ہے. مسواک کی اہمیت کا اندازہ تو آپ کو ہوگا ہی. مرض الموت میں مبتلا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بخاری شریف کتاب الجنائز کے الفاظ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کی آواز بند ہو چکی ہے, اشاروں میں گفتگو کر رہے ہیں, آپ کی زبان سے آواز نہیں نکل رہی ہے, جو بھی مانگتے ہیں اشاروں میں مانگ رہے ہیں. آپ کا سر اپنی چہیتی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ کی ران کے اوپر ہے, اور اسی بیچ میں حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر تشریف لے آتے ہیں. ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن حضرت عائشہ کے بھائی تشریف لے آتے ہیں. فجر
اور ظہر کی نماز کا درمیانی وقت تھا. اور مزید مطالعہ کرنا ہے تو الرحیق المختوم دیکھ لیجئے صفی الرحمان صاحب مبارک پوری رحمت اللہ علیہ کی. میرے بھائیوں، عبد الرحمان جب گھر میں تشریف لائے اور نبی اکرم کی آواز بند ہو چکی ہے، اشارے سے ہر کام بول رہے ہیں، اشارے سے ہر چیز کی خواہش اشارے سے کر رہے ہیں. عبد الرحمان ابن ابی بکر کی منہ میں مسواک تھی، وہ مسواک کرتے ہوئے اندر داخل ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عائشہ صدیقہ کے بھائی عبد الرحمان کی مسواک پر پڑی تو جن کی گود میں سر رکھے ہوئے تھے اشارہ کرتے ہیں، عائشہ یہ مسواک مجھے کرنی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ نے وہ مسواک لے لی اپنے بھائی سے اور وہ مسواک محمد رسول اللہ کو اپنے شوہر کو دے دی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسواک کو اپنے دانتوں پر کرنا شروع کر دیا، لیکن کمزوری اتنی زیادہ ہو چکی تھی کہ وہ مسواک صحیح سے نہیں کر پا رہے تھے. وہ کڑی نظر آئی، اس کا کڑا پن نظر آیا تو آپ نے وہ مسواک اپنے منہ سے نکال دی اور حضرت عائشہ سے اشارہ کیا کہ تم اس کو اپنے دانتوں سے نرم کر دو، اپنے دانتوں سے پہلے کوچ دو. حضرت عائشہ نے اپنے دانتوں سے اس مسواک کو نرم کر دیا، کوچ دیا، جس پر وہ ہمیشہ فخریہ الفاظ میں کہتی تھی کہ اللہ رب العالمین نے آخری وقت میں مجھے خوشی یہ تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس دنیا سے اٹھایا تو میرا لعاب اللہ کے نبی کے لعاب سے مل گیا، میری جھوٹی مسواک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. یعنی آخری وقت میں مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ میرے منہ کی مسواک کو اللہ کے نبی نے استعمال کیا، یہ شرف مجھے حاصل ہوا ہے. اما عائشہ ہمیشہ فخریہ الفاظ، فخریہ لہجے میں یہ کہا کرتی تھی کہ مجھے یہ خوش نصیبی نصیب ہوئی جو اور کسی بیوی کو نصیب نہیں ہوئی. جب امی عائشہ نے اس مسواک کو نرم کر دیا تو اللہ کے نبی نے اس مسواک کو اپنے دانتوں سے میں لے لیا اور کرنے لگے. مسواک کرتے کرتے اچانک ہاتھ کی گرفت کمزور پڑ جاتی ہے اور مسواک نبی اکرم کی داڑھی پر گر جاتی ہے اور آپ نے پانی سے بھرے ہوئے پیالے کے اندر اپنے دونوں ہاتھوں کو ڈالا. بخاری شریف کتاب الجنائز کے الفاظ یہ ہیں کہ دونوں ہاتھوں کو پانی پہ ڈالتے اور اپنے چہرے پہ ملتے جاتے، پھر پانی پہ ہاتھ ڈالتے اور اپنے چہرے پر اپنے بدن میں ملتے جاتے اور کہتے جاتے ان للموت سکرات، ان للموت سکرات، ان للموت سکرات. موت کے لیے بڑی پریشانیاں ہیں، موت کے لیے بڑی بے چینیاں ہیں، موت کے لیے بڑی تکلیف ہے. یہ حالت تھی آپ کی. میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، صرف بتانا کا مقصد یہ ہے آخری وقت میں جب آپ کی روح قبض سے عنصری سے پرواز ہو رہی تھی اس موقع پر بھی آپ نے مسواک کا اتنا خیال رکھا کہ آخری وقت میں بھی مسواک آپ نے کی ہے، اپنے دانتوں پہ رگڑی ہے، اپنے دانتوں کو مسواک سے آپ نے صاف کیا ہے، یہاں تک کہ مسواک آپ کی داڑھی پر گری، آپ کے سینے پر گری اور آخری جملہ یہ کہتے ہوئے آپ کی زبان سے اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی یہ کہتے ہوئے آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. میرے پیارے ساتھیوں، مسواک کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آخری موقع پر آخری وقت میں بھی آپ نے مسواک کو نہیں چھوڑا. اتنی امپورٹنٹ چیز، اتنی اہمیت کی حامل چیز، لیکن نبی اکرم کی رحمت کا تقاضا دیکھو جو مومنوں کے ساتھ کچھ خاص ہے. اتنی امپورٹنٹ چیز آپ چاہتے تو فرض کر سکتے تھے، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، لولا نشق علی امتی لامرتم بالسواک، اگر میری امت پر دشوار نہ ہوتا، مشکل نہ ہوتا ہر فرض نماز سے پہلے مسواک کا کرنا، تو میں ان کو ہر فرض نماز سے پہلے مسواک کرنے کا حکم دیتا، بغیر مسواک کے نماز کو ناجائز قرار دے دیتا، مسواک کے بعد ہی نماز کو جائز قرار دیتا، میں مسواک کرنا ان پر فرض کر دیتا. لیکن مجھے معلوم ہے کہ یہ کام میری امت پر دشوار کن ہے. ظاہر ہے گاؤں دیہات کے لوگ تو پیڑ پہ چڑھیں گے، مسواک توڑ لیں گے، کر لیں گے، لیکن شہر والے کہاں جائیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ اور آج کل دیکھ لیجئے بمبئی، دلی، لکھنؤ اور آپ کا حیدرآباد، دور دور تک درختوں کا پتہ نہیں چلتا ہے، دیہات جنگلوں کا پتہ نہیں چلتا ہے. یہ لوگ کہاں جاتے، مسواک کیسے کرتے، کیسے لاتے؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسواک کو فرض نہ کرنا رحمت للمومنین، یہ مومنوں کے ساتھ، مومنوں کے لیے رحمت کا ایک حصہ ہے. یہ محبت تھی، یہ رحمت تھی نبی کی مومنوں کے ساتھ. اتنے مشفق اور اتنے مہربان نبی کی ہم قدر نہیں کرتے. یہاں سے ہم ٹرن لے سکتے ہیں. بہت سے واقعات ہمارے ذہن میں گونج رہے ہیں کہ یہاں سے ہم ٹرن لے لیں اور گھوم جائے دوسری طرف اور آ جائے اس میں اشارہ اصلاح معاشرے کا بھی، لیکن پھر وہی مجبوری ہمارے ساتھ، وہ بھی ہمارے دماغ میں آ جاتی ہے. کیسی رحمت! کیا یہ رحمت کا ایک حصہ نہیں تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ جب لڑکیاں پیدا ہوتی تھی اور زندہ دفن کر دی جاتی تھی، اور بعض صحابہ نے جب اپنی بیٹیوں کو دفن کرنے کی داستان جناب محمد رسول اللہ کو سنائی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے ہوئے آپ نے فرمایا بس اب محمد کا کلیجہ پھٹا جا رہا ہے، اب برداشت نہیں ہوتا. پھر آپ نے حکم نافذ کیا. پڑھیے سنن نسائی، دیکھیے ابن ماجہ کی صفحات پر یہ منظر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نافذ کیا. اے عرب کے کافرو، اگر تمہیں اپنی بیٹیوں کا باپ کہلانے میں شرم آتی ہے، اپنی بیٹیوں کا باپ بننے میں شرم آتی ہے، اپنی بیٹیوں کا باپ کہلانے میں شرم آتی ہے، اپنی بیٹیوں کی شادی کر کے کسی کو اپنا داماد بنانے میں شرم آتی ہے، تو تمہارے گھر میں جتنی بچیاں پیدا ہوتی جائیں ان تمام بچیوں کو مجھے دیتے جاؤ. میں ان کی پرورش کروں گا، میں ان کو پالوں گا، ان کو کھلاؤں گا، پلاؤں گا، بڑا کروں گا اور ان کی شادیاں بھی کراؤں گا. میرے پیارے ساتھیوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صنف نازک کے لیے یہ حکم نافذ کر دیا. تمہیں اگر ان لڑکیوں کا باپ بننے میں اور ان کا نکاح کرانے میں شرم آتی ہے تو مجھے دیتے جاؤ. اب یہاں پر ہماری بہنوں کو، ہماری ماں کو، ہماری قوم کی بیٹیوں کو سوچنا چاہیے کہ جس نبی نے تمہیں زندہ دفن ہونے سے بچانے کے لیے عرب کے کافروں کے سامنے اپنا دامن پھیلا دیا ہو اور بھیک سی مانگی ہو کہ تمہارے گھر میں جتنی بچیاں پیدا ہوتی جائیں مجھے دیتے جاؤ، میں ان کی پرورش کرنے کے لیے تیار ہیں. تم اپنے اس مشفق رسول کے ساتھ، اس مہربان نبی کے ساتھ تمہارا سلوک کیا ہے؟ معاشرے کے اندر تم رہتی ہو، کتنا موبائل چلاتی ہو، کتنا فون استعمال کرتی ہو، کتنا فیس بک چلا رہی ہو، کتنے واٹس ایپ پر چیٹنگ کر رہی ہو، کتنے کالج میں پڑھنے والے لڑکوں کے ساتھ تمہاری دوستی چل رہی ہے. الغرض یہ تمام چیزیں بیان میں آ سکتی ہیں. یہاں پر بھی رسول کی رحمت کو اپنے سامنے تمہیں رکھنا پڑے گا کہ اس مہربان نبی نے تمہارے لیے کیا نہیں کیا، اور تم آج اس نبی کی تعلیمات پر بلڈوزر چلاتی ہو، اپنے پیروں سے روندتی ہوئی چلی جاتی ہو. کیا تم نے سورہ مریم نہیں پڑھی؟ حضرت مریم کا واقعہ نہیں پڑھا؟ حضرت زکریا جب محراب میں داخل ہوئے اور وہ حضرت مریم کی کفالت کر رہے تھے، مریم کے پاس بے موسم پھل دے کے، سیب کا موسم نہیں تھا، سیب دیکھا، جس پھل کا موسم نہیں تھا وہ بے موسم پھل دے کے، تو حضرت زکریا کو ڈاؤٹ ہو گیا. پوچھنے لگے انا لکی ھذا، کہاں سے آیا یہ سب؟ یہ پھلوں کا تو موسم نہیں ہے، پھر تیرے پاس یہ پھل کہاں سے آئے؟ وہ بھی نیک تھی، ایک منٹ بھی نہیں لگایا. قالت ہوا من عند اللہ، آئے میرے سرپرست مجھے شک کی نظروں سے مت دیکھو، میری اوپر شک کی سوئی مت دوڑاؤ. یہ ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے آئی ہیں، اس میں کوئی میرا دخل نہیں ہے، نہ کسی لڑکے نے مجھے دیے، نہ کوئی بوائے فرینڈ تھا، نہ کوئی یہاں آنے والا تھا. یہ ساری نعمتیں اللہ کے پاس سے آئی ہیں. جب حضرت مریم سے ان کے سرپرست سوال کر سکتے ہیں بے موسم پھل کیسے آیا، ان کا حساب لیا جا سکتا ہے. میری بیٹیوں، میری بچیوں اور میری بہنوں، میری قوم کی ماں اور بہنوں، سچ اور ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، وہ مریم جو آگے چل کر عیسیٰ کو جنم دیتی ہے، جب اتنی نیک خاتون کا حساب، اس کا پرسنل حساب جب اس کا سرپرست زکریا لے سکتا ہے، تو کیا تمہارے ماں باپ تم سے یہ حساب نہیں لے سکتے ہیں کہ یہ کاپی تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ تم گھر سے 10 کتاب لے کے گئی تھی، یہ 11ویں کتاب تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ تمہارے موبائل میں بیلنس
نہیں تھا تمہارے موبائل میں یہ بیلنس کہاں سے آیا؟ تم یہ رومال لے کر نہیں گئی تھی ہیڈ کرچیف، یہ رومال تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ تم یہ نوٹ بک لے کر نہیں گئی تھی، یہ نوٹ بک تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ تمہارے اسکول کی چھٹی 12 بجے ہو جاتی ہے، تم 1 بجے گھر میں کیسے پہنچ رہی ہو؟ کیا یہ حساب و کتاب لینے کی ذمہ داری ایک باپ کی نہیں بنتی ہے؟ جب حضرت زکریا بے موسم پھل پر مریم سے حساب و کتاب کر سکتے ہیں، ان کا جائزہ لے سکتے ہیں، ان سے پوچھ سکتے ہیں، تو کیا یہ باپ کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں سے سب پوچھیں؟ میری بیٹی تمہاری خالہ کا نمبر تمہارے موبائل میں تھا، تمہاری بہن کا نمبر تھا، تمہارے بھائی کا نمبر تھا، لیکن یہاں ایک فون آیا ہے یا کیا گیا ہے، یہ نمبر کس کا ہے؟ تم نے کس سے بات کی ہے؟ کیا یہ سوال نہیں کر سکتے؟ اب اس سے آگے اگر ہم گئے تو پھر وہی بات ہوگی، یہاں ہو کیا رہا ہے؟ اور جو ابھی تک وہی تھا، یو پی بہار وہاں سب چل رہا تھا، لیکن اب دھیرے دھیرے یہ خرافاتیں ساؤتھ کے اندر بھی آ گئی، ادھر بھی چلی آئی ہیں۔ یہ حساب لینا ہماری ذمہ داری ہے اور ہماری بچیوں کو برا نہیں ماننا چاہیے۔ باپ کبھی اپنی بیٹی کے لیے برا نہیں سوچتا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، اور آپ سے زیادہ آپ کی بیوی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی بیٹی پر نظر رکھے، دیکھے، کیونکہ بیٹی کے جذبات کو جتنی ماں سمجھ سکتی ہے نہیں۔ ہم نے تربیت کون سی دی؟ امام احمد نے اپنی مسند احمد کے اندر ایک صحابی کا واقعہ نقل کیا ہے، صحابیہ کا، مسند احمد کے اندر، کہ ان کے گھر میں ایک بچی پیدا ہوئی، ایک بچہ پیدا ہوا ایک صحابی کے گھر۔ بچہ جب بھی پیشاب کرتا تھا تو اس بچے کی ماں اس بچے کی شرمگاہ پر پانی کا لوٹا ڈال دیا کرتی تھی، پانی لیا ڈال دیا۔ جب بھی اس بچے نے پیشاب کیا تو ماں نے پانی کا ایک برتن اس پر بہا دیا۔ اس صحابیہ کا بیان ہے، جس دن میرا بیٹا چلنے کے لائق ہوا، پہلا دن تھا، کھڑا ہوا اور چلنے لگا، پہلا دن، اور میری ماں نظر رکھے ہوئے ہے، میرا بیٹا پہلا دن جب اپنے پیروں کے بل کھڑا ہوا اور چلنے لگا اور میرے بچے کو پیشاب لگا تو میرے بچے نے مجھ سے پانی نہیں مانگا، بلکہ پانی کا ایک چھوٹا سا برتن اٹھایا اور خود پانی لے کر چلا گیا اور بیٹھ گیا۔ ماں یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے، بچے نے پیشاب کیا اور اپنے چھوٹے ننھے ننھے ہاتھوں سے جس طرح وہ دھو سکا اس نے دھو لیا، جیسے پانی ڈال سکا اس نے ڈال لیا۔ ماں چیخ کر کہتی، اللہ کی قسم میری محنت کامیاب ہو گئی، اللہ کی قسم میری تربیت رنگ لائی، اللہ کی قسم میں نے اپنے بچے کے سلسلے میں تربیت کا جو پہلو اپنایا تھا میں اس میں کامیاب ہو گئی۔ میرے بھائیوں، اس منظر کو دیکھ کر ہماری قوم کی بیٹیاں بتائیں انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت ایسے کی ہے۔ اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں آپ اپنے بچے کو بی اے کرا سکتی ہو، ایم اے کرا سکتی ہو، ایم فل کرا سکتی ہو، پی ایچ ڈی کرا کے ڈاکٹر بنا سکتی ہو، ایم بی بی ایس ایم ایس کرا کے سرجن بنا سکتی ہو، ایم بی بی ایس ایم ڈی کر کے ایک اچھا ڈاکٹر بنا سکتی ہو، لیکن جو تربیت ماں دے سکتی ہے وہ ایم بی بی ایس ڈاکٹروں کو اسکولوں میں نہیں ملے گی۔ بڑے بڑے پی ایچ ڈی کرنے والے اور بڑے بڑے ڈاکٹروں کو بھی میں نے پینٹ کی چین کھول کر گدھے اور کتوں کی طرح کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یونیورسٹیوں میں وہ تربیت نہیں ملے گی جو ایک ماں دے سکتی ہے اپنے بچوں کو۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس لیے ماں کا کردار اور باپ کا کردار ایک اہم رول ادا کرتا ہے۔ نوجوان لڑکوں کے تعلق سے اصلاح کا ایک پہلو یہ بھی ہونا چاہیے، جب ملک شام کے اندر حضرت عمر فاروق کے بیٹے نے سڑے ہوئے کھجور اور انگور سے جب وہ نبیذ بن گئی، نشہ آ گیا اور عمر فاروق کے بیٹے نے وہ نبیذ پی لی ملک شام کے اندر اور اس کو نشہ آ گیا۔ ملک شام کے گورنر حضرت عمر ابن عاص نے عمر فاروق کے بیٹے کو طلب کیا اور 40 کوڑے لگوا دیے، لیکن جب مدینے میں عمر فاروق کو پتا چلا کہ شام کے اندر میرے بیٹے نے شراب پی لی تھی تو اسپیشل گھوڑا مدینے سے بھیجا اور عمر ابن عاص کو ایک لیٹر لکھا کہ میرے بیٹے کو اس گھوڑے پر جلد سے جلد مدینہ روانہ کیا جائے۔ جب وہ بیٹا مدینے میں تشریف لاتا ہے، سوچا کہ میرے ابو کو یہ ایوارڈ دیں گے، کوئی انعام دیں گے۔ باپ نے
अपने बेटे को उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे को उनकी मां से यानी अपनी बीवी से नहीं मिलने दिया। आते ही कहा इसको हिरासत में ले लो। बेटे को हिरासत में ले लिया गया। 4 जल्लाद मुतय्यन कर दिए थे। 4 जल्लाद पढ़िए अल फारूक अल्लामा शिबली नौमानी की, 4 जल्लाद मुतय्यन कर दिए थे और 4 जल्लाद से कहा था मेरे बेटे को 10 कोड़े मारो, ये थक जाएगा। फिर दूसरा जल्लाद आए, वो 10 कोड़े मारे, फिर वो हट जाए। तीसरा जल्लाद 10 कोड़े मारे, 4 जल्लाद 40 कोड़े मारे। जब उन लोग कोड़े लेकर खड़े हो गए तो बेटे ने सवाल किया, अमीरुल मोमिनीन है आप, ये कैसा इंसाफ है? मैंने शराब पी भी ली धोखे से, नबीज पी ली, मुझे मालूम नहीं था कि इसमें नशा आ गया है। अगर पी भी ली तो उसकी सजा अमर इब्न आस ने मुझे दे दी। मैं 40 कोड़े मुल्क शाम के अंदर मैं खा के आ गया हूं, फिर मुझे यहां सजा क्यों दी जा रही है? एक जुर्म की डबल सजा कैसे दी जा रही है? एक जुर्म की डबल सजा मुझे क्यों मिल रही है? हजरत उमर फारूक कहते हैं मेरे बेटे ये सजा मैं इसलिए दे रहा हूं, मैं जानता हूं कि तुम्हें 40 कोड़े पड़ चुके हैं, लेकिन मेरा दिल कहता है अमर इब्न आस ने तुम्हारे साथ रियायत बरती होगी। वो 40 कोड़े जितनी जोर से मारना चाहिए उतनी जोर से नहीं मारे गए होंगे, न तो जल्लाद ने मारे होंगे न उन्होंने पड़वाए होंगे। इस बात की रियायत की गई होगी कि आप अमीरुल मोमिनीन के बेटे हैं, इसलिए मुझे मेरा दिल कहता है कि वो कोड़े हल्के हल्के पड़े होंगे। आज मेरी आंखों के सामने वो 40 कोड़े तुम्हें दोबारा लगाए जाएंगे ताकि कोई रियायत न रहे। मेरे भाइयों, शराब एक बार वो भी धोखे से जब पी ली तो हजरत उमर फारूक ने अपने बेटे की इस्लाह के लिए यह कदम उठाया। आज हमारे माँ बाप, आज हम जैसे लोग अपने बेटों की इस्लाह के लिए कौन सा कदम उठाए हुए हैं? आपने कभी अपने बेटों से पूछा रात के 12 बजे के बाद तुम घर पे आते हो क्यों? कहां रहते हो? इस वक्त तक तुम कहां थे? आपने कभी अपने बेटे से पूछा ये रात के 12 बजे तक ये मोबाइल क्यों चलता है? ये जियो और एयरटेल की तरफ से 2GB सिम जो मिल रहा है भरपूर और जो दनादन चल रही है उसकी स्पीड, ये तुम कहां इस्तेमाल करते हो? क्या क्या चीजें देखते हो? किन चीजों में ये 2GB, ये जो 2GB रोजाना, ये कहां तुम इस्तेमाल कर रहे हो ये डाटा? कभी आपने अपने नौजवान बेटों से, कभी आपने अपनी औलाद से इसका हिसाब किताब लिया? नहीं। फिर सवाल करते हैं क्या मौलाना साहब तकरीर में ऐसी बात बोलिए, माँ बाप का क्या मकाम है और क्या दर्जा है? अब बुढ़ापे में देख रहा कि मेरी औलाद बिगड़ चुकी है, मुझे पूछ नहीं रही है, तो अब मौलवियों से तकरीरें करवाई जा रही हैं, माँ बाप की फजीलत बताओ। आपने कभी किया? हजरत उमर फारूक के पास एक बाप आया अपने बेटे की शिकायत लेकर, कहा कि मेरा बेटा मेरा कहना नहीं मानता और मेरी नाफरमानी करता। बुलाया, इधर आओ। बेटे को बुलाया गया, बहुत डांटा, सख्त सोच सब कुछ कह डाला। बेटे ने कहा हो गया? कहा अब मैं कुछ बोलूं? कहा जी। कहा कि बेटे का भी कुछ हक है कि नहीं है बाप के ऊपर? कहा हाँ है। कहा क्या? कहा पहला हक यह है कि जब वो पैदा हो तो उसका नाम अच्छा रखा जाए। दूसरा हक यह है कि जब वो 7 दिन का हो जाए तो उसका अकीका किया जाए। तीसरा हक यह है कि जब बच्चा जवान हो जाए तो दीनदार लड़की के साथ उसका निकाह कर दिया जाए। कहा पूछो मेरे बाप से इन तीनों कामों में से कौन सा काम किया है? उसने नाम बताया एक जिसका उर्दू तर्जमा होता खटमल, ये नाम रखा है मेरे बाप ने। 7वें दिन मेरा अकीका भी नहीं किया और मेरी शादी एक ऐसी बददीन औरत से करा दी है जो मुझे ना मेरे माँ की खिदमत करने देती है ना बाप की। मेरा क्या कसूर है? इसके बाद हजरत उमर फारूक ने फिर बाप की तरफ रुख किया, कहा कि जब तुम अपनी औलाद का हक अदा नहीं कर रहे हो तो क्या तवक्को और उम्मीद रखते हो कि तुम्हारी औलाद तुम्हारा हक अदा करेगी? तसव्वुर करो, जब मामून रशीद का इताब आया तो फजल बरमकी और याहिया बरमकी बाप और बेटे दोनों को जेल में डाल दिया गया। जेल में बाप बूढ़ा हो चुका था, बाप को नमाज पढ़ने के लिए ठंडा पानी नुकसान देता था, तो उसका बेटा भी जेल में था। तांबे के एक लोटे में पानी भरकर ईशा की नमाज के बाद, समझ लो ये तांबे का लोटा है और इसमें पानी भरकर ईशा की नमाज के बाद बेटा अपने पेट से कपड़ा उठाकर उस पेट से लोटे को, इस बंधने को लगा लेता था ताकि फजर की नमाज तक मेरे पेट की गर्मी से इस
तांबे के अंदर लोटे में जो पानी है उसमें कुछ हरारत आ जाए, कुछ गर्मी आ जाए। जब फजर की नमाज का वक्त होता था तो वो अपने उस लोटे को अपने बाप को दे दिया करता था, वो जल्दी से वुजू बनाओ कहीं पानी ठंडा ना हो जाए। ऐसी नेक औलादें भी इस दुनिया में गुजरी हैं मेरे भाइयों। आज ऐसी तवक्कुआत कौन बाप अपनी औलाद से लगा सकता है? कहां लाया जाए इस्लाह का, किन किन चीजों की इस्लाह की जाए? कहां गई ये सब, ये वफादारी की और फरमाबरदारी की ये शक्लें कहां चली गई? हम अपनी औलाद का हक अदा हम नहीं कर रहे तो औलाद आज हमको भी नजरअंदाज किए हुए है। ये तो जिम्नी तौर पर दो बातें आई, इसलिए कि यहां जब हम आए और खुद कुर्सी खिताबत पर बैठे तो हमारे कान में कह दिया गया था कि मौलाना साहब ख्वातीन भी आई हुई हैं, जरा इनका भी ख्याल रखना, वरना इस मौजू के अंदर हम इसको लाना नहीं चाह रहे थे। इतनी सी बातें आ गई। चलिए, जो मरकजी मौजू है उसका थोड़ा सा हिस्सा इस प्रोग्राम में शामिल हो गया, इस तकरीर में, इस खिताब में शामिल हो गया। आइए, बिलमुमिनीन रऊफुर रहीम, वो मोमिनों के साथ बड़ा मेहरबान है। मिसवाक वाली मिसाल आपने देख ही ली है, एक दूसरी मिसाल भी आपके सामने रख देता हूं। बुखारी किताबुन निकाह के वो अल्फाज आपने देखे होंगे। 3 सहाबियों की एक जमात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाज बीवियों से मुलाकात करने जाती है और पूछते हैं ये सहाबा, अल्लाह के नबी कितना अमल करते थे, कितना सोते थे, कितना खाते, कितना पीते, कितना इबादत करते। हजरत आयशा ने पूरा वाकया बयान कर दिया। ये लोग बाहर निकले और कहा, कहां अल्लाह के नबी, कहां हम? रसूल तो बख्शे बख्शाए, वो तो जन्नत में जाएंगे ही, वो नमाज भी ना पढ़े तब भी जन्नती, हमें तो इससे भी ज्यादा अमल करना चाहिए। 3 सहाबा थे, तीनों ने 3 बातें कही। कहां? सही कह रहे हो। एक ने क्या कहा? इन्नी असूमुन नहार, मैं दिन में रोजा रखूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। वला तुरुकू अबदा, कभी नहीं छोड़ूंगा, दिन में रोजा रखूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। यानी आज के बाद कोई रोजा तर्क नहीं करूंगा, हर दिन रोजा रखूंगा, नफली, हर दिन, कभी छोड़ूंगा नहीं। दूसरे सहाबी ने कहा, उसल्लिल लैल, आज के बाद मैं पूरी रात इबादत करता रहूंगा, रात भर नमाजें पढ़ूंगा, कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी सोऊंगा नहीं, कभी सोऊंगा नहीं। एक ने कहा मैं दिन भर रोजा रखूंगा, कभी छोड़ूंगा नहीं। दूसरे ने कहा मैं रात भर इबादत करूंगा, नमाज पढ़ूंगा, कभी तर्क नहीं करूंगा, कभी सोऊंगा नहीं। तीसरे ने कहा अच्छा, रात तुमने ले ली, दिन तुमने ले लिया। तीसरे ने कहा कि मैं दिन में रोजा भी रखूंगा और रात में नमाज भी पढ़ूंगा, और वना मैं अपनी बीवियों से अलग रहूंगा, उसके करीब नहीं जाऊंगा, मैं निकाह नहीं करूंगा, मतलब मैं अपनी बीवी के करीब नहीं जाऊंगा। बीवी के करीब जाओ, फिर नहाओ, फिर बच्चे हो जाएं तो उन झमेलों में पड़ो। आज के बाद मैं निकाह ही नहीं करूंगा, यानी शादी नहीं करूंगा या बीवी के करीब नहीं जाऊंगा। 3 लोगों ने 3 किस्म की बात कही। रात भर क्रिकेट देखने वालों और पूरी रात मैदान में लाइटें जलाकर क्रिकेट खेलने वालों, सुनो, पूरी रात कैरम बोर्ड में गुजार देने वालों, सुनो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस बात का इल्म हुआ कि उन 3 सहाबियों ने ऐसा ऐसा कहा तो आप उनके पास गए और आपने फरमाया, अंतुमुल लज़ी कुल्तुम कज़ा व कज़ा। बुखारी शरीफ के हदीस के अल्फाज, क्या तुम ही वो लोग हो जो ऐसा ऐसा कह रहे थे? हाँ, साहबा दिल के बहुत साफ थे। हाँ, हम ही ने कहा है। आपने कहा कि तुम अल्लाह से ज्यादा डरते हो या मैं? नहीं, आप ज्यादा डरते हैं। अच्छा ये बताओ, अल्लाह का खौफ तो, अल्लाह का तकवा तुम्हारे अंदर ज्यादा है या मेरे अंदर ज्यादा है कि नहीं आपके अंदर ज्यादा है? फरमाया जब मैं सबसे ज्यादा अल्लाह से डरता हूं तो मेरा हाल तो यह है कि मैं इतना सोता हूं और रात की 2/3 नींद पूरी करने के बाद आखिरी हिस्से में उठकर अल्लाह की इबादत करता हूं। मैं इतना रोजा रखता हूं, इतना छोड़ देता हूं, मैं अपनी बीवियों से भी मिलता हूं और उनको नजरअंदाज भी करता हूं, तर्क भी करता हूं, यानी बीवियों का हक भी अदा करता हूं, कभी रोजा रखता भी हूं नफली और कभी छोड़ भी देता हूं। हाँ, मैं रात भर सोता भी हूं और आखिरी हिस्से में उठकर अल्लाह की इबादत भी करता हूं। यही मेरा तरीका है, बीवी का भी हक अदा करता हूं, नफली रोजे भी रखता हूं, रात में इबादत भी करता हूं, सोता भी हूं, आंख का हक भी अदा करता हूं, बीवी का हक भी अदा करता हूं, सबके हुकूक का ख्याल रखता हूं। फिर आपने फरमाया यही मेरा तरीका है, यही मेरा रास्ता है।
فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میرے اس طریقے سے منہ موڑا، جس نے میرے اس طریقے سے روگردانی کی، جس نے میرے اس طریقے سے انحراف کیا، فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں۔ رات بھر نماز پڑھنے کے باوجود مجھ میں سے نہیں، دن بھر روزہ رکھنے کے باوجود مجھ میں سے نہیں۔ غور کیجئے، اللہ کے رسول کی یہ رحمت نہیں تو اور کیا ہے کہ آپ نے اپنی امت کو پوری رات عبادت کرنے سے منع کر دیا ہے، ہمیشہ مستقل روزہ رکھنے سے منع کر دیا ہے، جبکہ روزہ رکھنا ایک اچھی عبادت ہے، رات بھر عبادت کرنا ایک اچھا عمل ہے۔ لیکن نوجوانوں غور کرو، جب رات بھر جاگ کر عبادت نہیں کی جا سکتی ہے تو رات بھر جاگ کر میچ کھیلا جا سکتا ہے، رات بھر جاگ کر کرکٹ کھیلا جا سکتا ہے، رات بھر جاگ کر کیرم بورڈ کھیلا جا سکتا ہے، رات بھر جاگ کر اپنے یار اور دوستوں کے ساتھ مڈر گشتی کی جا سکتی ہے۔ جب رات بھر جاگ کر عبادت نہیں کی جا سکتی ہے اور عبادت کرنے والے کو کہہ دیا کہ اگر رات بھر جاؤ گے تو مجھ میں سے نہیں، یعنی رات بھر نماز پڑھنے کے باوجود مجھ میں سے نہیں۔ ہم اور آپ غور تو کریں کہ کہاں آج ہماری نوجوان نسل جا رہی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اس واقعے کو بھی اصلاح میں لے سکتے ہیں، ہم اپنی اصلاح کریں۔ یہ نبی کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ رحمت کا تقاضا ہے کہ آپ جانتے تھے کہ دن بھر روزہ رکھیں گے تو کمزور ہو جائیں گے، پھر یہ کاروبار کیسے کریں گے؟ اور جب کاروبار نہیں کریں گے تو اپنی بیوی اور بچوں کو کھلائیں گے کیسے؟ یہ رات بھر جب نماز ہی پڑھتے رہیں گے اور سوئیں گے نہیں تو دن میں یہ کام کیسے کریں گے؟ ہر چیز ان کی ڈسٹرب ہو جائے گی۔ میرے بھائیو، اطباء سے پوچھو، ڈاکٹر سے پوچھو، وہ پہلے تمام بیماریاں پوچھنے کے بعد کہتا ہے کہ رات میں نیند پوری آتی ہے، سوتے ہو یا نہیں؟ خوشگوار زندگی کو گزارنے کے لیے اور اچھی صحت و تندرستی کے لیے نیند بھی پوری لینا ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں واضح کر دیا، رات بھر نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، کچھ چیزوں کو مخصوص الگ کر دیا، جیسے رمضان کی طاق راتیں، شب قدر جس کو کہا جاتا ہے، ایک سال میں اگر چند راتیں جاگ لی جائیں تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں، لیکن روزانہ اس کو معمول بنا لینا اور مستقل اس پر قائم ہو جانا، اس چیز سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے منع کیا۔ یہ نبی اکرم کی رحمت تھی، رحمت۔ کتنے مہربان ہے وہ ہمارے اوپر۔ آئیے ایک اور واقعہ سناؤں، بخاری شریف کی حدیث کے اندر بہت تفصیل سے یہ واقعہ آیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوئی، بیت المقدس میں آپ نے نماز پڑھائی تمام انبیاء کرام کو، اور وہاں سے پھر آپ معراج پہ گئے، پہلے آسمان کے نبی سے ملے، دوسرے آسمان پہ نبی ملا، اس سے ملے، تیسرے پہ ملے، چوتھے پہ، پانچویں پہ، چھٹے پہ، ساتھ جب سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچ گئے، وہاں سے جبرائیل الگ ہو گئے، جنت جہنم سب کا معائنہ کر کے آئے۔ میں اس کو لپیٹتے ہوئے پورا واقعہ بیان نہیں کر پاؤں گا۔ جب لوٹتے ہوئے وہاں سے جب آئے تو اللہ رب العالمین نے وہیں پر نبی اکرم کو ایک تحفہ دیا، اور وہ تحفہ تھا 50 وقت کی نماز کا۔ بڑے خوش تھے اللہ کے رسول۔ یہاں جملہ دیکھیے گا، بڑے خوش تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب لوٹتے ہوئے آئے اور چھٹے آسمان پر پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مل گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا ملا ہے آپ کو تحفہ؟ آپ کے رب نے آپ کو کیا دیا ہے؟ تو خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 50 وقت کی نماز اللہ رب العالمین نے ہم پر، ہماری امت پر فرض کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ خوش ہو رہے ہیں؟ 50 وقت کی نماز؟ آپ سے زیادہ اس سلسلے میں میں علم رکھتا ہوں، مجھے تجربہ ہے، کیونکہ ہم پر بھی نمازیں فرض کی گئی تھی اور میری امت نے کتنی پڑھی کتنی نہیں پڑھی میں جانتا ہوں۔ اللہ رب العالمین بڑا مہربان ہے، اپنے رب کے پاس دوبارہ جائیے اور کچھ کم کرائیے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں نہیں، پڑھ لے گی میری امت 50 وقت نماز۔ اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نہیں جا رہے ہیں، یہاں موسیٰ علیہ السلام نے جو جملہ کہا اس جملے کو سنیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان امتک لا تطیق، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلے جائیے، آپ کی امت کے اندر 50 وقت کی نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے۔ امت کا نام سنا، اللہ اگر یہ 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ پائی تو جہنم میں جائے گی، میں کیسے گوارا کر لوں گا یہ دیکھنا کہ میری امت جہنم میں جائے گی۔ موسیٰ نے کہا جاؤ،
کہا نہیں 50 وقت کی پڑھ لے گی. جب کہا کہ آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی, مجھے تجربہ امت کا نام سنا چل دیے. اللہ نے کہا کیا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا اللہ زیادہ ہیں. اوہ ڈو یو وانٹ ڈسکاؤنٹ؟ کنسیشن چاہتے ہو؟ ہاں اللہ کم ہو جائے تو اچھا ہے. جاؤ 40 10 کم کر دی. آئے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کتنی ہو گئی؟ کہا 40. کہا یہ بھی زیادہ ہے. اچھا نہیں ٹھیک ہے. موسیٰ علیہ السلام پھر وہی جملہ کہتے ان امتک لا تطیق. بخاری کے اندر دیکھتے جائیے, ان امتک لا تطیق, آپ کی امت میں طاقت نہیں ہے, نہیں پڑھ پائے گی. نہیں مجھے آپ سے زیادہ تجربہ ہے. پھر گئے اللہ یہ بھی زیادہ. اچھا چلو 10 اور کم کر دے رہا ہوں 30. ٹھیک ہے نا؟ ہاں. دیکھیے اللہ کے رسول اللہ جتنی کر دے رہا وہ لے کے چلے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے کیونکہ آپ اپنے حساب سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم پڑھ لیں گے, لیکن امت کا تجربہ موسیٰ علیہ السلام بیان کر رہے ہیں. جب نیچے آئے چھٹے آسمان پر, اللہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب تو بہت کم ہو گئی ہوں گی. ہاں بہت کم ہو گئی ہیں, 20 کم ہو گئی, 30 ہی رہ گئی ہیں. یہ بہت کم ہو گئی ہیں, 20 ہی کم ہوئی اور تم کہہ رہے ہو بہت کم. نہیں ایک بار اور جاؤ. ارے موسیٰ ٹھیک ہے, بار بار کتنا بار جاؤں؟ ارے جاؤ رب بہت مہربان ہے. نہیں اب نہیں جاؤں گا. ان امتک لا تطیق. اچھا لگے گا آپ کی امت طاقت نہیں رکھ سکتی. پھر کہا آپ کی امت طاقت نہیں رکھ سکتی. اچھا امت کا در رحمت دیکھو, امت کا نام سنتے چلے جاتے. اللہ یہ بھی زیادہ ہیں. اچھا جاؤ 10 اور کم. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بھی زیادہ ہیں. اے موسیٰ بار بار بھیج رہے ہو. کہا اس لیے بھیج رہا ہوں کہ آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی, میں جانتا ہوں. پھر گئے 10. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کتنی رہ گئی؟ کہا 10. کہا بس تم اس کو بس کہہ رہے ہو؟ کہا موسیٰ اب نہیں جاؤں گا. بخاری کے الفاظ میں موسیٰ اب نہیں جاؤں گا, 10 پڑھ لیں گی میری امت. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میری امت پر صرف 2 وقت کی نماز فرض تھی اور میری امت 2 وقت کی بھی نہیں پڑھ سکی. آپ کی امت 10 وقت کی کیسے پڑھے گی؟ اچھا پھر چلے گئے. اللہ موسیٰ کہہ رہا کہ میری امت 2 وقت کی نہیں پڑھ پائی, آپ کی امت 10 وقت کی کیسے پڑھے گی؟ اور کم کر دو 5. ٹھیک ہے نا؟ میں محنت کروں گا, 5 تو پڑھ ہی لے گی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اور چلے جاؤ. یہاں اللہ کے نبی قسم کھا لیتے ہیں کہ موسیٰ مجھے بار بار اپنے رب کے پاس جانے میں شرم آتی ہے, 50 سے 5 رہ گئی, انشاءاللہ میری امت پڑھ لے گی. محنت کر رہا, اب میں بار بار نہیں جاؤں گا. کتنی بار جاؤں؟ اب مجھے بار بار اپنے رب کے پاس جانے میں شرم آ رہی ہے. جیسے ہی محمد رسول اللہ کی زبان سے یہ جملہ نکلا, وہاں غیب سے آواز آتی ہے محمد تم مجھ سے شرما گئے, اب میں نے 5 وقت کی نمازیں تم پر, تمہاری امت پر میں نے فرض کر دی ہیں. قسم ہے مجھے اپنے عزت و جلال کی, اگر ایک بار اور آ جاتے تو میں اور کم کر دیتا, لیکن تم شرما گئے. تمہیں میری رحمت پر, تمہیں میری مہربانی کا علم نہیں ہوا, میری رحمت کا تم اندازہ نہیں لگا سکے. اے محمد جب تم نے قسم کھا لی کہ اب میں نہیں جاؤں گا, تو میں نے بھی اب تمہارے اوپر 5 وقت کی نمازیں فرض کر دی. جاؤ, مہر لگ گئی. اچھا کتنے لوگ سوچ رہے ہوں گے کاش ایک بار اور چلے گئے ہوتے, اللہ کے نبی کتنا اچھا ہوتا. بلکہ بہت سے کہہ رہے ہوں گے کیا ہو گیا, ایک بار اور چلے گئے ہوتے تو کیا ہوتا. 3 اور کم ہو جاتی, 2 ہی رہ جاتی. صبح پڑھ لو شام کو پڑھ لو. اور آپ کو ایک بات بتاؤں, اگر 2 بھی رہ جاتی تو جس کو نہیں پڑھنا وہ 2 بھی نہیں پڑھتا. اور 5 سے فرض ہو گئی تو پڑھنے والے 5 وقت کی نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھنے کے ساتھ ساتھ تہجد بھی پڑھ لیتے ہیں. اور بتاؤ ایمانداری کے ساتھ ایسے لوگ دنیا میں ہے نہیں. پڑھنے والے 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ بھی پڑھ لیتے ہیں اور تہجد بھی پڑھ لیتے ہیں, ساتھ میں اشراق بھی پڑھ لیتے ہیں, اور بھی جو نوافل پڑھنے کا موقع ملتا وہ بھی پڑھ لیتے ہیں. اور نہ پڑھنے والے
2-3 ٹائم تو چھوڑو، جس کو نہیں پڑھنا وہ آج جمعے تک کی نماز نہیں پڑھتا ہے، اس کو جمعہ تک نصیب نہیں ہوتا ہے، عید اور بقرعید کی نماز بھی اس کو نہیں نصیب ہوتی ہے۔ میرے بھائیو، جس کو نہیں پڑھنا وہ جمعہ بھی نہیں پڑھے گا، عید بقرعید بھی نہیں پڑھے گا، اور پڑھنے والے تو 5 وقت کی نماز بھی پابندی کے ساتھ پڑھنے کے ساتھ ساتھ تہجد بھی پڑھ لیتے ہیں۔ پورا واقعہ بیان کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ بار بار آ رہے ہیں، اور جب سن رہے ہیں کہ آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی تو بار بار جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ امت کے اوپر رحمت نہیں تو اور کیا ہے۔ بالمومنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے ساتھ ان کا معاملہ بڑا خاص ہے، رحم و کرم کا، مومنوں کے اوپر وہ خاص مہربان ہیں، مومنوں کے ساتھ خاص معاملہ ہے۔ ایک اور واقعہ سنا دیتا ہوں، یہ بھی بخاری کے اندر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ تک جتنے بھی نبی بھیجے، ہر نبی کو دنیا میں ایک اختیاری دعا دی تھی کہ میں تمہاری اور دعائیں قبول کروں یا نہ کروں، لیکن ایک دعا کا اختیار دیتا ہوں، تم جو مانگو گے تمہیں ملے گا۔ اختیار دیتا ہوں، تم مانگو میں تمہیں دوں گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سارے نبیوں نے جلدی کی، یعنی دنیا میں جس نبی سے کوئی اختیاری دعا دی گئی اس نے دنیا میں مانگ لیا۔ پھر اللہ نے جب مجھے نبی بنایا تو مجھے بھی اختیاری دعا دی گئی، اور مجھ سے بھی کہا گیا کہ ایک دعا تو میں ہر حال میں تمہاری سنوں گا، مانگو کیا مانگتے ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے اختبأت دعوتی، لیکن میں نے اپنی دعا کو چھپا لیا، میں دنیا میں نہیں مانگوں گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم کو اختیاری دعا دی کہ مانگو، تو اللہ کے نبی نے ہم سے مشورہ کیا کہ عائشہ، اللہ تعالیٰ ہم سے مانگنے کے لیے کہہ رہا ہے، میں کیا مانگوں یا نہ مانگوں؟ تو اما عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، کتنے دن گھر میں چولہا نہیں جلتا، فاقے رہتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ آپ کو اختیار دے ہی رہا تو مانگ لیجئے۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے عائشہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں آج اختیاری دعا مانگ لوں اور اللہ سے یہ کہہ دوں کہ اس احد پہاڑ کو سونے کا پہاڑ بنا دے، تو اللہ کی قسم یہ پہاڑ سونے کا بن جائے، جہاں میں چلوں تو یہ پہاڑ بھی میرے ساتھ ساتھ چلے، لیکن عائشہ میں مانگوں گا نہیں۔ یہ زندگی کے چند دن ہیں جو گزر جائیں گے تکلیفوں کے ساتھ، بھوک و پیاس کے ساتھ۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے پھر پریشر بنایا، جب اللہ اختیار دے رہا تو مانگ کیوں نہیں لیتے؟ اس میں غلط کیا ہے جب اللہ آپ کو دے ہی رہا ہے؟ فرمایا عائشہ نہیں، اختبأت دعوتی، میں نے اپنی دعا کو چھپا لیا ہے، میں قیامت کے دن اللہ سے مانگوں گا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے پھر آپ کی مرضی، لیکن اما عائشہ پوچھتی ہیں کہ آخرت میں آپ اللہ سے کیا مانگیں گے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں سنیے نوجوانوں، سنو میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کائنات کے لوگ پریشان ہوں گے، ادھر ادھر بھٹک رہے ہوں گے، جا رہے ہوں گے، میری امت بھی پریشان حال ہوگی، حساب و کتاب بھی ہو چکا ہوگا، بہت سے لوگ جہنم کے کنارے بھی کھڑے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین اس موقع پر مجھے سفارش کرنے کا حق بھی دے گا، میں سفارش بھی کروں گا، لیکن اس موقع پر میں اللہ رب العالمین سے عرض کروں گا الہ العالمین، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں نے اپنی اپنی دعا مانگ لی، میں باقی رہ گیا، میں نے دنیا میں دعا نہیں مانگی۔ اے اللہ آخرت میں مجھے اجازت دے، میدان محشر میں مجھے اجازت دے کہ میں تجھ سے وہ دعا مانگوں جو اختیاری دعا ہے، آج تو مجھے موقع دے، پھر اللہ کی طرف سے مجھے اجازت ملے گی، ہاں اختیاری دعا تمہاری باقی ہے، بتاؤ کیا مانگتے ہو؟ حضرت عائشہ کہتی ہے کیا مانگیں گے آپ؟ فرمایا شفاء لامتی، عائشہ قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین مجھے اجازت دے گا کہ مانگو تو میں اپنی
امت کی شفاعت مانگوں گا، اپنی امت کی شفاعت کا حق مانگوں گا، جو گناہگار ہیں ان گناہگاروں کے لیے شفاعت کروں گا اور کہوں گا یہ حق مجھے ملنا چاہیے، پھر اللہ مجھے حق دے گا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے نبی اکرم کا یہ معاملہ بھی رحمت للمومنین، یہ مومنوں کے ساتھ رحمت کا تقاضا ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مومنوں کے ساتھ رحمت کو اجاگر کر رہا ہے۔ جس نے دنیا میں اپنے لیے کچھ نہ مانگا ہو، اختیار ہونے کے باوجود نہ مانگا ہو، اور کہا ہو کہ اگر کہہ دوں تو سونے کا پہاڑ، یہ احد پہاڑ سونے کا ہو جائے، جہاں میں چلوں تو یہ پہاڑ میرے ساتھ ساتھ چلے، دنیا بھی ساری تکلیفیں میری دور ہو جائیں، لیکن اس کے باوجود یہ نہیں مانگا۔ مانگا تو کیا مانگا؟ اللہم اجعلنی فی حیاتی مسکینا، اے اللہ جب تک تو دنیا میں مجھے زندہ رکھ، مسکین بنا کے زندہ رکھنا۔ اے اللہ جب مجھے موت آئے اس دنیا میں تو حالت مسکینی میں آئے، مسکین بن کی حالت میں مجھے موت آئے، اور قیامت کے دن جب تو مجھے اٹھائے، جب ہمارا حشر کرے تو مسکین ہی بنا کر اٹھانا۔ میرے پیارے ساتھیو، دنیا میں مسکین بن کر رہنا گوارا کر لیا، لیکن اس اختیاری دعا کو چھوڑ دیا، نہیں مانگا، صرف اپنی امت کے خاطر کہ قیامت کے دن جب میرے امتی گناہگار جب جہنم کے دروازے پر ہوں گے، اس موقع پر میں اللہ سے مانگوں گا اے اللہ میری اختیاری دعا باقی ہے، اور اللہ تعالیٰ جب مجھے اجازت دے گا تو اس موقع پر میں اپنے رب سے کہوں گا، کیا کہوں گا؟ اجازت ملے گی، شفاعت لامتی، میں اپنی امت کی سفارش کروں گا۔ یہ رحمت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مومنوں کے ساتھ۔ کیسے کیسے منظر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے جب آپ حدیث کے صفحات پڑھیں گے، کھولیں گے، دیکھیں گے نبی اکرم کی رحمت مومنوں کے ساتھ کیسی رہی۔ ایک صحابی ہیں، ابو داؤد پڑھیے، تیر لپیٹے ہوئے ہیں، چند تیر لپیٹے ہوئے ہیں، ان کو باندھے ہوئے ہیں، تیر میں ایک نوکدار سرا ہوتا ہے نا، وہی چھوڑا جاتا ہے اور وہی مارا جاتا ہے، تو وہ ایسے لے کر جا رہے ہیں، اذان کی آواز آ رہی ہے، یہ مسجد میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں اور ہاتھ ہلاتے ہوئے جا رہے ہیں، اور تیروں کا سرا آگے کی طرف ہے، ایسے جا رہے ہیں، مسجد میں داخل ہوتے ہیں۔ ابو داؤد کے صفحات پر منظر دیکھیے، جیسے اللہ کے نبی مسجد میں داخل ہوئے، جیسے یہ صحابی تیر لے کر مسجد میں داخل ہوتے ہیں، اور صحابہ مسجد میں آ ہی رہے تھے نماز کے لیے، نبی اکرم نے ان کے ہاتھوں میں تیر دیکھے اور تیر کے سرے بڑے نوکیلے دیکھے، تو اللہ کے نبی کی نظر جب اس صحابی پر پڑی تو فرمایا ان تیروں کے سرے کو مضبوطی سے پکڑ لو، اے صحابی رسول ان تیروں کے سروں کو مضبوطی سے پکڑ لو، کَإْ لَا تَخْدِشُ مُسْلِمًا، کسی مسلمان کو زخمی نہ کر دے، ان تیروں کا اگلا سرا کسی مسلمان کے چبھ نہ جائے۔ غور کیجئے، نبی اکرم نے ان تیروں کو دیکھا اور صحابہ جو مسجد میں نماز پڑھنے آ رہے ہیں ان کو دیکھا، تو کیا فرمایا ان کے اگلے والے حصے پر اپنا ہاتھ رکھ لو، یعنی ان کو مٹھی سے پکڑ لو، ایسے جو چل رہے ہو آگے کا حصہ لے کر، یہ تیر کسی مسلمان کو چبھ نہ جائے، کئی لا تخدش مسلمن، یہ تیروں کا اگلا حصہ کسی مسلمان کو زخمی نہ کر دے۔ اندازہ لگا سکتے ہیں آپ رحمت کا؟ نبی کی رحمت کو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ کسی صحابی کے ہاتھ سے ہلنے کی وجہ سے کسی مسلمان کے تیر چبھ جائے۔ جو نبی ایک تیر کی ہلکی سی چبھن کسی مسلمان کو ہو جائے تو یہ گوارا نہیں ہے۔ اس نبی کو یہ کیسے گوارا ہو سکتا ہے؟ اس کی رحمت کو یہ کیسے گوارا ہوگا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر پسٹل اٹھا لے، بندوق اٹھا لے، چھری اٹھا لے، چھری لے کر اس کی طرف دوڑ جائے، اس کو مارے اور اس کو قتل کر دے۔ میرے بھائیوں، یہ کیسے اس نبی کی رحمت کو گوارا ہوگا؟ ہلکا سا زخم دینا گوارا نہیں ہے، تیر کا ایک کنارہ لگ جانا گوارا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، پھر کسی مسلمان کی کوئی مسلمان جان لے لے، یہ کیسے گوارا ہوگا؟ یہ کیسے اس نبی کی رحمت کو یہ کیسے برداشت ہوگا؟ اسی لیے کہا تمہاری تکلیف محمد رسول اللہ پر شاک گزرتی ہے، تمہیں جب تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا درد جناب محمد رسول اللہ کو ہوتا ہے، تمہیں جب کوئی پریشانی پہنچتی ہے تو اس کا احساس، اس کا درد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا ہے۔ ہاں، وہ تمہارے فائدے کے بڑے متمنی رہتے ہیں، وہ تمہارے فائدے کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں۔ ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے، کہتی ہے اللہ کے رسول
مجھے مرگی کی بیماری ہے, مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے, میں مرگی کا دورہ جب پڑتا ہے تو میں زمین کے اوپر گر جاتی ہوں, اے اللہ کے نبی میری شرمگاہ کھل جاتی ہے, فادعوا اللہ لی, اللہ سے میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے اس بیماری سے نجات دے دے. اللہ کے نبی نے اس عورت کے فائدے کو ملحوظ رکھا, فرمایا اے خاتون تیرے لیے میرے پاس دو آپشن ہے, تیرے لیے میرے پاس دو راستے ہیں. پہلا راستہ یہ کہ میں تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں اللہ سے اور اللہ تجھے اس بیماری سے نجات دے دے گا, میں دعا کر دیتا ہوں اور تو اس بیماری سے نجات پا جائے گی. یہ پہلا آپشن ہے, لیکن جنت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, تم اپنے اعمال کے مطابق جنت میں جا سکتی ہو. ہاں دوسرا آپشن یہ کہ میں تمہارے لیے کوئی دعا نہیں کرتا ہوں, یہ بیماری جو تمہیں ملی ہوئی ہے اس بیماری میں تم رہو اور صبر کرو. مرگی کی جو بیماری تمہیں ملی ہے اس بیماری میں تم صبر کرو, صبر کرو اور معاملہ اللہ کے اختیار میں چھوڑ دو. ہاں اگر صبر کیا اور اس بیماری میں صبر کرتے کرتے تمہارا انتقال ہو گیا, اس بیماری میں اگر تم اللہ کو پیاری ہو گئی, تمہارا انتقال ہو گیا, لکل جنہ, تو تیرے لیے جنت ہوگی, اس بات کی گارنٹی میں دے رہا ہوں. دونوں آپشن بتا دیے. پہلا آپشن میں دعا کر دوں گا تمہاری بیماری ٹھیک ہو جائے گی, لیکن جنت کی گارنٹی نہیں ہے. دوسرا آپشن میں دعا نہیں کرتا ہوں, اس بیماری میں صبر کرو, اگر انتقال ہو گیا تو اللہ رب العالمین تمہیں جنت دے گا. اس عورت نے کہا اللہ کے رسول پھر دوسرا آپشن ٹھیک ہے, میرے لیے دعا مت کیجئے, میں جنت چاہتی ہوں, میں اس بیماری میں صبر کروں گی, لیکن اتنی دعا تو کر ہی دیجئے اللہ سے کہ جب میں زمین پر گروں تو میرا سطر نہ کھلے, میری شرمگاہ نہ کھلے, میں برہنہ نہ ہو جاؤں, میں ننگی نہ ہو جاؤں. اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے میں یہ دعا کر دیتا ہوں, اور اللہ کے رسول نے یہ دعا کر دی. تو آپشن بتا دیا اور فائدہ بھی بتا دیا کس میں ہے. یہ آپشن ہے دعا کر دوں گا یہ ہوگا, لیکن دعا نہیں کرتا ہوں, دوسرا آپشن صبر کرتی ہو اور انتقال کر جاتی ہو تو تمہیں جنت ہے. وہ تمہارے فائدے کے بڑے حریص ہیں, وہ تمہارے منفعت تمہارے فائدے کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں. میرے بھائیو قرآن کی اس آیت سے ہم نے یہ واقعہ ملا کر ٹچ کر دیا اور بتا دیا کہ کیسے کیسے فائدے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دیکھنا چاہتے تھے, اور ہمارے فائدے کے خواہش مند ہر وقت ہمیں فائدہ ملے, اور جتنی بھی دعائیں بتائیں وہ ہمارے فائدے ہی کے لیے بتائیں. سوتے وقت بستر پہ جاؤ تو یہ پڑھ لو, صبح اٹھو تو یہ پڑھو, یہ تمام دعاؤں میں ہمارا فائدہ ہی تو ہے. من قرأ آیت الکرسی بعد کل صلاۃ مکتوبۃ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا الموت. ہر فرض نماز کے بعد جس نے آیت الکرسی پڑھی اور اس کو اپنا معمول بنا لیا, اس کو جنت میں جانے سے سوائے موت کی اور کوئی چیز نہیں روک رہی ہے. غور کرو, یہ ہمارے فائدے کی چیز ہے, اس لیے ہمارے نبی ہمیں بتلا رہے ہیں. الا ادلکم علی کنز من کنوز الجنہ, بخاری کے الفاظ, کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک بڑا خزانہ نہ دے دوں, کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک بڑا خزانہ نہ دے دوں. صحابہ نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ, کیوں نہیں, جنت کا خزانہ کون لینے سے انکار کر دے گا. فرمایا قل لا حول ولا قوت الا باللہ, اڑتے بیٹھتے لیٹتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے چلتے پھرتے تم لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہو, یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک بڑا خزانہ ہے. حریص علیکم, وہ تمہارے فائدے کے بڑے متمنی رہتے ہیں, خواہش مند رہتے ہیں. مومنوں کے ساتھ بڑا رحم کا معاملہ ان کا کچھ خاص ہے, مومنوں کے لیے کچھ خاص ہے. یہ خاص واقعات ہی تو تھے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی بھی شخص گھر کے اوپر کھلی چھت میں نہ سوئے. کھلی چھت, اگر اس پر مڈیر نہ بندی ہو, اس پر دیوار نہ ہو, رکاوٹ نہ ہو. گرمیوں میں بہت سے لوگ گھر کی چھت پہ سوتے ہیں نا, اور کھلی ہوئی ہے, کوئی دیوار کھڑی نہیں ہے, سو رہے ہیں, اچانک کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا, اٹھ کے بھاگے, پتا چلا گرے 3 منزل نیچے اور مر گئے, پھٹ گیا سر, مر گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا گھر کی کھلی چھت پر اگر کوئی آدمی سو رہا ہے تو میں بری ہوں اس کی موت سے, میں بری ہوں, میں بری ہوں. میرے بھائیو, آپ نے منع کیا ہے کہ گھر کی کھلی چھت پر آپ ایسے نہ سوئیں جب تک کہ اس کی منڈیر نہ باندھ دی جائے. میرے نبی کی رحمت کو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ میرا کوئی امتی گھر کی چھت پر سو رہا ہے اور کھلی چھت پہ سو رہا ہے, رات میں ڈر گیا, اٹھ گیا, چلنے کی بیماری ہے, اٹھا اور اندھیرے میں دیکھ نہ سکا اور نیچے گر گیا اور مر گیا. یہ رحمت نہیں ہے نبی کی تو اور کیا ہے. بالمؤمنین رؤوف الرحیم, مومنوں کے ساتھ یہ رحم کا کچھ عجیب معاملہ, کچھ خاص معاملہ ہے. میرے نبی کی رحمت کو یہ بھی گوارا نہیں.
جھاڑ پھوس کے مکان ہوا کرتے تھے اس وقت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی بھی شخص تم میں سے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جب اپنے بستر پہ آیا کرے اور اپنے بستر پہ سونے جائے تو سونے سے پہلے وہ اپنے بستر کو 3 مرتبہ جھاڑ لے. میرے نبی کی رحمت کو یہ بھی گوارا نہیں عشاء کی نماز پڑھ کے کوئی آدمی آیا اور وہ نیند میں اور آ کر ایسے ہی لیٹ گیا اور دیوار سے یا اوپر کی چھت سے کوئی چھپکلی گری یا کوئی خطرناک جانور کوئی زہریلا جانور اس بستر پہ پڑا ہوا ہے اور آدمی اس پر آتے ہی نماز کے بعد لیٹ گیا اور وہ بچھو اس کو ڈنگ مار دے وہ زہریلا جانور اس کو کاٹ لے اور وہ مر جائے اس کے زہر سے. میرے نبی کی رحمت اس بات کو بھی گوارا نہیں کر رہی ہے. حکم دے رہے ہیں بستر پہ جاؤ تو بستر پہ سونے سے پہلے تم اس بستر کو 3 مرتبہ جھاڑ لیا کرو. جھاڑنے کے لیے کوئی کپڑا نہ ملے تو اپنے لنگی تہمت جو پہنتے ہو اسی کے کونے سے اس بستر کو 3 بار جھاڑ لو اس کے بعد سویا کرو. میرے پیارے ساتھیوں میرے نبی کی رحمت اس بات کو بھی گوارا نہیں کر رہی ہے. فرمایا جب تم عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جب عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد بستر پر جب تم لیٹنے کے لیے جاؤ وطفی مصباحک تو تم اپنے گھر کے چراغ کو بجھا دیا کرو. چراغ کو بجھا دیا کرو. اس زمانے میں چراغ تھے ہم کہہ سکتے ہیں کہ لائٹ کو بجھا دیا کرو. حکم وہی نافذ ہوگا. نبی اکرم کے زمانے میں ابو داؤد کے اندر یہ حدیث آئی ہے نبی اکرم کے زمانے میں ایک صحابی کے یہاں چراغ جل رہا تھا اور پورے کے پورا گھر سو رہا تھا. ایک چوہیا نکلتی ہے اور اس چوہیا نے چراغ کی بتی کو اپنے منہ سے کھینچ لیا اور کھینچتے ہوئے لے گئی اور گھر کے کونے تک لے گئی. گھر کے اس ایک کونے میں کوئی کپڑا پڑا ہوا تھا اس کپڑے نے آگ پکڑ لی اور دھیرے دھیرے پورے کا پورا گھر جو کھجور کے پتوں سے بنا ہوا تھا پورے کے پورے گھر میں آگ لگ گئی اور وہ صحابی اسی میں جل گئے ان کے بچے بھی جل گئے. میرے بھائیوں محمد رسول اللہ کو اس کا علم ہوا. نبی کی رحمت نے گوارا نہیں کیا. فرمایا وطفی مصباحک جب تم بستر پہ سونے جاؤ تو چراغ بجھا دیا کرو. محمد رسول اللہ کی رحمت یہ بھی گوارا نہیں کر رہی ہے کہ میرا امتی جلتا ہوا مسواک چھوڑ کر سو جائے اور رات میں ہوا تیز چلے اور مسواک اور چراغ اڑ جائے یا کوئی جانور چراغ کو لے جائے یا چراغ کی لو تیز ہو جائے اور آگ پکڑ لے اور میرا امتی اسی آگ میں جل کر مر جائے. میرے نبی کی رحمت یہ بھی گوارا نہیں کر رہی ہے. میرے نبی کی رحمت یہ بھی گوارا نہیں کر رہی ہے. میرے پیارے ساتھیوں اب ہم اندازہ لگائیں ہم کتنا عمل کر رہے ہیں. یہ لائٹ سے بھی خطرہ ہے. اچانک وولٹیج ہائی ہوئے اور شارٹ ہو گیا اور اس کی چنگاری نکلی اور گھر میں کسی کپڑے میں یا بستر پہ گری اور آگ پکڑ لی. اس لیے چراغ بجھانے کا حکم لائٹ بجھانے پر بھی نافذ ہوگا. لہذا لائٹ بجھا کر سونا چاہیے. اور ہاں نہیں بھی ہوگا تو کم سے کم فضول خرچی سے تو آپ بچیں گے. فضول خرچی تو نہیں ہوگی. آپ سو رہے ہیں اور لائٹ جل رہی ہے. بہت سے لوگوں کو لائٹ ہی میں نیند آتی ہے اور بہت سے لوگوں کو بغیر لائٹ کی. لیکن اللہ کے رسول کی تعلیم اپنی جگہ پر ہے. تو یہ نبی کی رحمت کو گوارا نہیں ہے کہ میرا امتی چراغ جلا کر سوئے اور رات میں آگ لگ جائے. تو میرے بھائیوں ایک مختصر سی اسپیچ صحیح ایک گھنٹہ 1.25 گھنٹے کی تقریر صحیح لیکن اتنی کافی ہے کیونکہ رات کے 11:15 بج چکے ہیں اور حقیقت میں بہت لمبا سفر کر کے آیا ہوں اور کل سے ابھی تک کچھ بھی نہیں سو سکا ہوں. 1 گھنٹہ بھی سونے کو صحیح سے نہیں ملا اور گاڑی میں کیا نیند آتی ہے وہ تو آپ جانتے ہی ہیں. انشاءاللہ کل پھر کوئی پروگرام ہے میرا کرنول سائڈ میں وہ آپ کو بعد میں شاید بتا دیا جائے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ رسول کی رحمت سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما. ہماری قوم کی بچیوں کی اصلاح فرما. اللہ ان کو موبائل کا غلط استعمال کرنے سے محفوظ فرما دے. اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو بھی دین کا آئیڈیل بنا دے. محمد رسول اللہ کی سنتوں پر چلنے والا بنا دے. ہمارے معاشرے کی اصلاح فرما دے. نبی کی سنتوں کو ہمیں زندہ کرنے والا بنا دے اور اس پہ چلنے والا بنا دے. اور لاسٹ میں یہ کہ اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ اسلام پہ زندہ رکھنا اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
जज़ाकुम अल्लाह खैरा व अहसन अल जज़ा। शेख साहब बहुत दूर की मसाफत से जो है यहाँ पहुँचे हैं और फिर जो है अपना पूरा वक्त जो है आप लोगों के सामने बिताएं। जज़ाकुम अल्लाह खैरा व अहसन अल जज़ा। मोहतरम भाइयों, जैसा कि मस्जिद के ताल्लुक़ से चंदे का ऐलान किया गया था, जो हजरात नहीं दिए हैं वहाँ गेट के पास बच्चे हैं, उनको जो है अपना जो है चंदा दें। और बहुत सारे हजरात शायद ये समझते होंगे, बहुत कम लोग, कि चंदा जो है देना ये बहुत गिरा गुजरता है, लेकिन ये चंदे यानी जब तक हम देते रहेंगे अल्लाह हमारे को खैर और बरकत में रखेगा, इसको हम सोचना चाहिए।